اللہ ذوالجلال کی کلام مبارک سے 10ویں پارے کی تلاوت آج آپ نے سنی۔ ویسے تو اللہ مالک الملک کی کلام کا ایک ایک حصہ میری اور آپ کی زندگی کو روشن کرنے والا ہے، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ اس 10ویں پارے کی 10 رہنمائیاں اور 10 پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ۔ ایمان والا بزدل نہیں ہوتا، ایمان والا بہادر ہوتا ہے، لیکن اس کی بہادری کو 4 چاند اس وقت لگتے ہیں جب یہ اپنی بہادری کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو مضبوط بھی کرتا ہے، بہادر بھی بناتا ہے اور شجاع بھی بناتا ہے۔ وہ کیسا وقت ہوگا؟ اللہ کے رسول مٹی پکڑتے اور کہتے حامیم لا ینصرون، اتنی بات ہوتی اور اللہ فتح دے دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ان کی زبان پہ صرف ایک ہی لفظ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھی گلشن بنا دیا۔ اس ذکر میں اللہ نے طاقت رکھی۔ مکے کے لوگ بھی دروازے کے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی لاٹھیاں لے کے کھڑے ہو گئے کہ آج نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو ہی گھر سے قدم باہر نکالے تو کام تمام کر دے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے رسول نے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اندھے ہو گئے، وہاں سے گزر کے گئے، دیکھ ہی نہیں سکے۔ اور اگر 3 فائدے ان 10 فوائد میں سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو شاید میری اور آپ کی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے ذکر کیے 3 ہی فائدے کافی ہیں۔ ان الرجل لیہم بالذنب فَيَذْكُرُ اللَّهَ فَيَدَعُ۔ بندہ گناہ کا ارادہ بھی کر لے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اگر اللہ کا ذکر کر لے تو اللہ اسے گناہ سے دور کر دیتے۔ دوسرا فائدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ قبر کے عذاب سے بچانے والا عمل انسان اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی عمل نہیں کرتا، قبر کے عذاب سے بچا لے جاتا۔ تیسری بات، ذکر ایک ایسی چیز ہے دنیا جہان کے ہر جھنجھٹوں سے انسان کی جان چھوٹ سکتی ہے تو ذکر کی وجہ سے۔ مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے، سمندر کا بھی اندھیرا ہے، ذکر کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کیسے اس کو محفوظ باہر نکال دیا اور دوبارہ سے نبی بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال کا ذکر یہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں
کہ جب بھی دن چڑھتا ہے دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے دو چیزوں کے، الا الشیاطین واغبیاء بنی آدم، ایک آدم کی اولاد میں سے بے وقوف لوگ اور ایک شیاطین، یہ اللہ کی تسبیح اور ذکر نہیں کرتے، باقی کائنات کی ہر چیز یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے کہ دنیا کی ہر چیز یا مخلوق تسبیح کیسے بیان کرتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پہلا پیغام اس پیارے کا یہ ہے، اگر آپ کو گناہوں سے بچنا ہے اور اگر آپ کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے اور اگر دنیا جہان کا مضبوط انسان بننا ہے تو آپ اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حدیث کے الفاظ ہے، کسی مسلمان کو بیماری، سختی، غم، فکر آئے، دنیا جہان کی بیماری اور غم اور فکر، یقین سے صرف یہ چند کلمات پڑھ لے، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، گنتی کے 5 حرف، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، یقین کے ساتھ پڑھ لے، دنیا جہان کا غم، پریشانی، سختی اور بیماری رب تعالیٰ دور فرما دے گا۔ ذکر میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، اللہ کی قسم جو اللہ نے نماز اور ذکر اور قرآن کی تلاوت میں طاقت رکھی ہے، دنیا کی کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں۔ ڈاکٹر خالد الجبیر یہ فوجی فاؤنڈیشن ریاض کے ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہیں، وہ داعیہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن مریض کا جب آپریٹ کیا، بچے کا، وہ ہارٹ پیشنٹ تھا، تو ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ جب ہارٹ پرابلم ہو بچے کو، چونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی کامیاب آپریشن کی نشانی یہ ہے، یہ تبول، وہ آپریشن کے بعد فوراً یورین پاس کرتا ہے۔ کہتے جو ہی ہم نے آلات اس کے لگائے تو دیکھا کہ اس کی پلس ریٹ جو ہے 90، 80، 70، 60، 50، 40، سب ڈاکٹر گھبرا گئے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ حدیث یاد مجھے آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کسی کی اگر موت نہیں آئی تو مریض کے سینے پہ ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں نے ہاتھ رکھا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، رک گئی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اوپر کو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کہتے واللہ اللہ کی قسم میں نے 7 مرتبہ مکمل نہیں کیا اور اس کی پلس ریٹ مکمل ہو چکی تھی اور وہ علامت بھی ظاہر ہو چکی تھی۔ کون سی؟ بچے نے یورین پاس کیا اور اللہ کے فضل سے آپریشن کامیاب۔ زندگی کے کٹھن حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تو ایک شخص آ کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ساتھی بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، کہتے ہیں بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا، میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا۔ اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ۔ اور مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا۔ کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے۔ تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی۔ میں نے بہت کوشش کی مجھے پتہ ہی چل جائے کہ کون تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ اس پاری کا دوسرا پیغام جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے۔ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ کافر ہو مسلمان ہو، دونوں کے ساتھ تمہیں خیانت کا حکم نہیں، بلکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ لا تخن من خانک، جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ کس قدر اسلام خوبصورت دین ہے۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الامانہ مفتاح الرزق۔ کوئی رزق کی چابی لینا چاہتا ہے تو امانت دار بن جائے، اللہ اس کے ہاتھوں کو چابیوں سے بھر دیں گے جو رزق کی چابیاں ہوں گی۔ بلکہ اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو دنیا میں پرواز کرنا چاہتا ہے اس کو 2 ونگز چاہیے، اور وہ 2 ونگز کون سے ہیں؟ صدق الحدیث وحفظ امانہ، زبان کی سچائی اور امانتوں کی حفاظت۔ یہ 2 پر جس کو نصیب ہو جائیں یہ دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے اور جنت میں بھی یہ پروازیں ہی کرتا نظر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا 4 اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا۔ 4 چیزیں اگر تمہیں مل جائے نا، ساری دنیا برباد ہو جائے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، بات سچی کرنا، وحفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، وعفت مطعم، حلال توشہ کھانا، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق۔ یہ 4 چیزیں جسے مل جائیں پوری دنیا کی خیر و برکت اللہ نے اس کے دامن میں جمع کر دیا۔ لا يهمنكم طنطنة الرجل ولكن من كف عن اعراض الناس۔ لوگوں کے دعووں کے پیچھے نہ جایا کرو، لوگ دعوے کیا کر رہے ہیں۔ اصل بہادر وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اللہ نے اسے ذمہ داری دے چھوڑی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، کافر کے ساتھ بھی تم نے خیانت نہیں کرنی۔ یہی وہ راز تھا کہ کافر مسلمان ہوتے تھے، کہ مسلمانوں کا ایک ضابطہ ہے، مسلمانوں کی زندگی کا ایک اصول ہے،
اور یہ اصول وہ ہے جس کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ معاملہ طے پا گیا ہے، آپ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کافر آپ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، ذمہ ہے، خراج دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، یا آپ کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ فرمایا من قتل ذمیا او معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو شخص پھر قتل کرے گا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، امبیسڈر ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ذمہ ہے، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ یہی تو عظمت تھی اسلام کی کہ کافر مسلمان ہوتے تھے۔ وہ قاضی شرح کے پاس کیس آیا نا، کیس کس چیز کا آیا؟ وقت کے حکمران کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی، یہودی نے پکڑ لی، کیس ہو گیا۔ ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف وقت کا خلیفہ ہے، اور اسی کا مقرر کردہ جسٹس ہے۔ کہا دلائل دو، کہا میرا بیٹا گواہی دے گا، حسن و حسین گواہی دیں گے۔ کہا میں ان کی گواہی نہیں مانوں گا۔ جانتے آپ کون ہے وہ؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں، ان کے نانا نے ہی کہا تھا یہ جنت کے شہزادے ہیں، اور اسی نانا نے ہی کہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کہا تو میرا غلام قمبر گواہی دے گا۔ کہا غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ تصور تھا کہ دلائل نہیں پیش کر سکے، یہودی اسی بات پہ ہی مسلمان ہوا کہ اتنا پیارا دین، حالانکہ زرہ تو ان کی تھی۔ لا تخن من خانک، جو آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تم خیانت نہ کرو۔ ایک تیسرا پیغام بھی اللہ ذوالجلال نے اس پارے کے اندر دیا ہے، ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض۔ دشمن جب بھی ضرب لگاتا ہے نا تو اس پوائنٹ پہ ضرب لگاتا ہے جہاں اس کو کامیابی ہو۔ دشمن کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد قرآن مجید کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں سے سب سے اعلیٰ ہستیاں ابو بکر و عمر ہیں، جن کے بارے میں حکم دیا ہما اذنایا۔ جس طرح انسان کے جسم میں کانوں کی حیثیت ہے، اللہ ذوالجلال نے ابو بکر و عمر کی حیثیت اللہ کے رسول کے ہاں اتنی ہی بنائی تھی۔ دونوں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول ایک بات کرتے کہتے آمن بہ ابو بکر و عمر، اعتماد اتنا تھا کہ اللہ کے رسول فرما دیا کرتے دونوں نہ ہوتے مجلس میں، اس پہ نہ ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ یہ وہ آیت ہے، امام ابن حجر اسقلانی فرماتی ہے 15 آیتیں رائے سیدنا عمر کی ہوتی، قرآن اللہ اتار دیتے۔ بیت اللہ میں آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہاں اگر مقام ابراہیم پہ ہم 2 رکعتیں پڑھ لے تو۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے، جبریل امین کا نزول ہوا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن اترایا۔ اللہ کے رسول کے پاس عمر حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب۔ آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، کتنا اچھا ہو آپ مومنوں کی ماؤں کو اور مسلمان عورتوں کو آپ پردے کا حکم دے دیں۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، پردے کی آیتیں لے کے جبریل آ گئے۔ یہاں بھی رائے عمر کی تھی، جب پکڑ لیے نا، قیدی بنا لیے، کسی صحابی کی کوئی رائے، عمر نے کہا میرے حوالے کر ان کی گردنیں اڑاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پریفر کیا، لیکن
ساتھ یہ آیت اتر آئی، اللہ کے رسول فرماتے عمر تیری رائے رب کو پسند آ گئی، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو سامنے جو درخت ہے یہاں تک عذاب آ چکا تھا۔ ان ہستیوں کے بارے میں پھر جو زبان کھولتا ہے نا، اس کے بارے میں لفظ ہی چھوٹے نہیں ہیں۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پہ صرف اللہ کی پھٹکار نہیں ہے، کھربوں فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ اس لیے ان ہستیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہر مومن کا فرض ہے۔ اللہ نے اس لیے تذکرہ کیا ہے نا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مکہ سے حبشہ ہجرت کی، وجاہدوا، انہوں نے جہاد بھی کیا۔ کیسا جہاد کیا؟ بِأَمْوَالِهِمْ، مالوں کے ساتھ بھی، وَأَنفُسِهِمْ، جانوں کے ساتھ بھی، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، یہ تو تھے مہاجر، انصار وہ تھے جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ اللہ نے تو تعریفیں کی ہیں، اولئک هم الفائزون ان کو کہا، اولئک هم الراشدون ان کو کہا، اولئک هم المفلحون ان کو کہا، کنتم خیر امہ ان کو کہا، اولئک حزب اللہ ان صحابہ کو کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اتنے بڑے القاب پانے والوں کے بارے میں پھر جب کوئی زبان کھولتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی لعنت برستی ہے۔ آج وہ وقت بھی آیا کہ یہ قراردادیں بھی پیش ہونی تھی کہ خمس جو ہے اس کی تقسیم کا صحیح فیصلہ ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، قرآن نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کے لیے بھی ہے، وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے بھی ہے، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے لیے بھی ہے، وابن السبیل راہگیر اور مسافروں کے لیے بھی ہے۔ لیکن جب زندگی میں اصول اور ضابطہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قرآن کو بھی تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ غنیمت کہاں ہے آج؟ مومن کی غنیمت ہے جہاد کے بعد، اور منافق کی غنیمت کیا ہے؟ وَغَنِيمَتْهُمْ غُلُولٌ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا منافقوں کی 6 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے تحیتہم لعنہ، لان تان کرنا یہ ان کا سلام ہے۔ یہ منافق ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا السلام علیکم، کتنے لوگ ملیں گے گالی دے کے، لان تان کر کے، یہ منافقوں کی نشانی۔ وغنیمتہم غلول، دھوکے، فراڈ، اس سے جو مال ملے گا یہ منافقوں کی غنیمت ہے۔ مسلمانوں کی غنیمت کیا؟ وہ جہاد کرتے ہیں۔ منافقوں کی اگلی نشانی کیا ہے؟ لا یأتون الصلاة الا دبرا، نمازوں میں ہمیشہ لیٹ آئیں گے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر اللہ کا بہت تھوڑا کریں گے۔ صاخب بالنہار خشب باللیل، دن کو بڑی بڑی اونچی آوازیں نکالیں گے بازاروں میں، رات کو اس طرح پڑے ہوں گے جیسے لکڑی پڑی ہوئی ہے، کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ نماز ہی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ ایک چوتھا پیغام بھی اللہ ذوالجلال نے اس بارے کے اندر دیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کے متولی کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ الفاظ پہ غور کیجیے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے دل میں خوف صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ متولی نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا، وہ زکوٰۃ
کھانے والا متولی نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دینے والا متولی ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مسجد کو آباد کر سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں مسجد کو آباد نہیں کر سکتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے مسجدوں کی آباد کاری پہ انسان محنت لگائے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی فضیلت کتنی ہے، قیامت کو کس قدر پریشانی ہوگی۔ ایک آواز آئے گی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے؟ اللہ کے پڑوسی۔ سب دنیا خاموش ہوگی، جبریل کو اجازت ملے گی، پوچھیں گے یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ؟ آپ تو خالق، باقی ساری مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب ملے گا این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدیں بنانے والے اور انہیں آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ کس قدر عظمت ہے۔ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیت فی الجنہ، جو مسجد اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے۔ کتنی بڑی مسجد، کبیرا کان او صغیرا، چھوٹی مسجد ہے بڑی، ولو قدر مفحص قطع، بٹیر جہاں بیٹھتا ہے کتنی کی جگہ لیتا ہے، او اصغر من ذلک، اس سے بھی چھوٹی جگہ کو اگر تعمیر کروا دے تو اللہ جنت میں گھر اس کا پورا ہی بناتا ہے۔ ایک چھٹا پیغام بھی اللہ عز و جلال نے یہاں دیا ہے اس بارے میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا، یہ کافر ہو گئے یہ کہہ کے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حدیث کہتی ہے شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، آدم کے بچے کو دیکھو یہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ لائق نہیں ہے اس کے کہ یہ مجھے گالی دے۔ قولہ ان لی ولد، جب آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اتنی بڑی گالی ہے کہ اللہ کا بیٹا کہنا کہ زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن آج مسلمان کے اندر جب غیرت ختم ہوتی ہے تو یہ صرف چند پکچرز کے لیے اسی کو ہی کیک پیش کر رہا ہوتا ہے کرسمس ڈے پہ، جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عیسائیوں میں امبراطور بیزنطی جو تھا یہ اصل میں یہودی تھا، اس کا تعلق ایک عیسائی عورت کے ساتھ بنا جس کی وجہ سے یہ بھی عیسائی ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آج جتنی کتابیں آپ دیکھتے ہیں، یوحنا، لوقا، متی، مرقس، برنباس، یہ ساری اناجیل جو ہیں کہاں سے آئی ہیں؟ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ فرماتا ہم نے ایک تورات اتاری ہے اور ایک انجیل۔ تو یہ 5 کہاں سے آ گئی؟ یہ گاڈ سپیل کیا ہے؟ یہ پہلا ورژن، یہ دوسرا ورژن کیا ہے؟ اس کا متن دیکھیے کہاں سے آیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ کس نے لکھا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ حکم کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ایسی باتیں کہ انسان پڑھ کے شرمندہ ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذو جلال کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ نے القاء کیا۔ اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ یسوع، یسوع، اور آگے باپ کا نام لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یوسف النجار، یسوع بن یوسف النجار بن ہابی بن قصاص من سلالت آل داود، کہ نعوذ باللہ من ذالک مریم علیہ الصلاۃ والسلام
کے ساتھ یوسف النجار کا تعلق بنا، والعیاذ باللہ، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ عیسائی کہتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے اندر اس قدر غیرت کا فقدان ہے، انہی کو کہتے ہیں یہ ہماری عیسائی برادری ہے، اور ہم ان کو کرسمس ڈے پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اصول اور ضابطے نہیں توڑا کرتے۔ آپ ان کو دعوت دیں، دروازہ کھلا رکھیں، کبھی ضرورت پڑے تو آگے آیت آ رہی ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، ان کا تعاون کرے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ تمہارے رب کو گالی دے، تمہارے پیغمبروں کے بارے میں غلط نظریات رکھے، اور تم کہو کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ایسے عقائد اور نظریات سے بچائے۔ ایک چھوٹا سا سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، یہودی کہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا، بیٹا باپ کا حصہ ہوتا نا، حصہ ہوتا نا، وہ بھی کافر۔ عیسائی کہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ بھی کافر۔ اگر کوئی بھول کے کہہ دے، بھول کے کہتا ہوگا کہ نبی نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو اللہ کا حصہ بن گیا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا آپ کا؟ مسلمان کہاں پھر رہے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا، فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ پوری کائنات بشریت ایک طرف، اور اللہ نے مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، میری طرف وحی کا نزول کیا۔ پوری کائنات ایک طرف، نہ آج تک ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ ایک ساتواں پیغام جو بڑا مہم رمضان کے متعلق پیغام ہے، زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے؟ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقیروں کے لیے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، والمساکین، مسکینوں کے لیے جن کے پاس کچھ ہو لیکن ان کا گزارا نہ ہوتا، والعاملین علیہا، وہ لوگ جو فقیروں اور مسکینوں اور یہ ذمہ داری سنبھالنے والے، ان کی تنخواہ اس میں سے لی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، تالیف قلب مقصود ہو، وہاں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، مقروض انسان ہے، اس کا بھی قرض زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ وابن السبیل، مسافر اور راہگیر کروڑ پتی ہے، لٹ گیا، اس کو زکوٰۃ دے دو، گھر تک تو پہنچ جائے۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، کہتے ہمیں زکوٰۃ دو۔ آپ نے سر سے پاؤں تک انہیں دیکھا، کہتے اگر کہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن لا لغنی ولا لمکتسب ولا لقوی مکتسب، غنی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، غنی، اور نہ ہی طاقتور جو خود کمائی کر سکتا ہے، نہ اس کو زکوٰۃ دی جاتی، نہ اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ والدین کو، دادا پردادا اور نانا، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ خامد بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ہاں بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سید ہونے کی دہائی دے کے زکوٰۃ زبردستی لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں سید ہوں، حالانکہ سید کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس بارے میں صرف 4 باتیں آپ کے دل میں اتارنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ 7.5 تولے سونا ہے آپ کے پاس کسی شکل میں، 87 گرام، 52.5 تولے چاندی ہے، 613 گرام، یا اس کے برابر نقدی ہے آپ کے پاس، کیونکہ اس وقت یہ نقدی تھی۔ درہم، دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا، تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔
آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، ایک بکری زکوٰۃ ہوگی، 30 گائے ہیں، 1 سال کا بچہ، 40 گائے ہیں، 2 سال کا بچہ، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر آپ زمین سے اناج لے کے آتے ہیں، بس آپ کا 6 مہینے کے بعد لے آتے ہیں، اگر تو وہ بارش سے سیراب ہوئی، چشمے سے پانی وہاں پہنچے، آپ کی محنت نہیں لگی، او کان عثرین، یا ایسی زمین ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں، تو آپ کو عشر دینا پڑے گا، 10واں حصہ۔ لیکن اگر وہ پانی آپ نے بالنضح او السوانی، بیل لگا کے پانی نکالا، ڈونکی کے ساتھ، ٹیوب ویل کے ساتھ، آپ کا خرچ ہوا، تو عشر نہیں، آپ کو نصف عشر، 20واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا۔ لیکن کب؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ہم اناج گھر میں رکھ لیتے ہیں، 2 کلو اس کو دے دیا، 2 کلو اس کو دے دیا، آتوا حقہ یوم حصادی، جس دن کٹائی کرتے ہو نا، پہلے اللہ کا حق دو، پھر گھر لے کے جانا۔ زکوٰۃ والا بھی کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ رکھ لی، سارا سال بانٹتا رہے گا، یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کس اصول سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہوئی، فارغ ہو جاؤ۔ اگر اتنے ہی خیر خواہ ہو، نام کما رہے ہو کہ یہ تو سارا سال زکوٰۃ دیتا ہے، تو آئندہ سال کی زکوٰۃ دو نا، رمضان میں حساب کر لینا۔ اللہ کے رسول کے پاس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کہ میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن ضرورت اب ہے لوگوں کو، کہا اب دے دو، حساب اس وقت جا کے کر لینا۔ 4 غلطیاں اس وقت دور ہونی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ضابطے کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتا۔ بھٹے کا مالک کو کہتا ہے میں نے فلاں مسجد میں 1 ٹرالی اینٹوں کی بھیج دی تھی، زکوٰۃ ہو گئی؟ جائز نہیں۔ میں نے 1 ٹرالی وہ فلاں مدرسے میں بھیج دی تھی، 1 ٹرالی میں نے فلاں غریب کو دے دی تھی، حساب کرو، حساب کر کے زکوٰۃ نکالو۔ ٹیکس دینے میں تو سارے شیر ہیں، 36% 40% ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، جو نہ دیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن 2.5% نہ دیں تو مال یہ حلال نہیں ہوتا، اس میں حرام پھر شامل ہو جائے گا اور بے برکتہ بھی ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا پھر؟ یہ سارے کا سارا مال بن جائے گا کنز۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بنے گا اور انسان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور سانپ جو ہے گنجا اس لیے ہوگا کہ اس کی زہر اتنی ہوگی، ایک پھونک مار دے تو پوری دنیا کی ہریالی سیاہ ہو جائے۔ باچھوں سے پکڑے گا، ایک عذاب۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، باچھوں سے تو یہ سانپ پکڑے گا، اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ پر۔ حساب کر کے زکوٰۃ دیا کر۔ ایک دوسری بات، زکوٰۃ جب وقت آ جائے نکال دو۔ اگر آپ پورا سال زکوٰۃ کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بانٹتے رہتے ہیں، تو جو اس کے پروفٹس آ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ آپ نے کس اصول کے مطابق اپنے پاس رکھی؟ وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، وہ تو مال اللہ کا ہو گیا۔ تیسری بات، زکوٰۃ کا نظام دینی مہینوں کے مطابق رکھیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ محرم صفر ربیع الاول، اس بنیاد پہ زکوٰۃ دیجیے۔ یہ 356 یا 55 دن بنتے ہیں۔ اگر آپ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے 365 دن بنتے ہیں۔ ہر سال نہ چاہتے ہوئے بھی 9 سے 10 دنوں کی زکوٰۃ کے چور بن جائیں گے، اس لیے دینی حساب کے مطابق زکوٰۃ دیں۔ ایک چوتھی بات، لوگ پوچھتے ہیں بس بھول کے میں نے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوا لیا اور اس میں تو سود بھی آتا ہے، اب کیا کروں؟ کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، وہ خود تو نہیں کھانا چاہتا، کیا کرے وہ؟ اگر آپ اس کو بینک میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اور قوت آئے گی ان کو۔ علماء امت نے اس پہ بحث کی ہے۔ آپ اس کو 3 کاموں پہ صرف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، جو سود کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کو آزاد کرواؤ، اور اس کو اللہ سے ڈراؤ کہ آئندہ سے تم یہ کام نہیں کرو گے، تیرا قرض اتار دیتے ہیں۔
دوسرا کام، آپ اس کے واش روم بنا سکتے ہیں۔ تیسرا کام جو امت کے متعدد علماء کی رائے ہے، المصالح العامہ، عام مصلحت پہ اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، رستے بنوائیں، برجز بنوائیں، لیکن اپنے اوپر خرچ نہ کریں۔ ایک 8واں پیغام بھی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، منافق اور مومن کا کمپیریزن کیا ہے۔ مومن ہمیشہ نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ منافق ہمیشہ نیکی میں رکاوٹ بنتا ہے، برائی کو جاری کرتا ہے۔ خود انسان سوچ لے کہ میری زندگی کیسی ہے، میں رکاوٹ بنتا ہوں نیکی کی کہ نیکی کو جاری کرنے کا بہانہ بنتا ہوں۔ وعدے اللہ نے دونوں کو دے دیے ہیں، منافق کو وعدہ دیا ہے جہنم، مومن کو وعدہ دیا ہے جنت، سودے بھی دونوں پیش کر دیے، جس کو چاہتے ہو قبول کر لو۔ اسی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مومن بنائے۔ ایک 9واں پیغام بھی اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے، جس کی بات ہم پہلے بھی پیش کر چکے، اگر عقیدے کا منافق ہو تو وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ عقیدے کا منافق کون ہوتا ہے؟ جو رسولوں سے بغض رکھے، رسولوں کے لائے ہوئے دین سے بغض رکھے، انبیاء کی نصرت سے بغض رکھے، اور مسلمان اگر کہیں پریشان ہو تو اس کو خوشی ہو۔ یہ سب عقیدے کے منافقوں کی باتیں ہیں، یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ کیا کیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ایسا شخص اگر کوئی ہے عقیدے کا منافق، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اور اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے تھے کہ میں جنازہ پڑھاؤں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قمیض پکڑ لی، اللہ کے رسول یہ کیا؟ اوپر سے آیت آ گئی، ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا عظیم بنایا تھا۔ قبر میں اس کو لٹا دیا گیا ہے، قبر سے نکال کے اپنی قمیض اتار کے اس کو پہنائی، اس کے منہ میں اپنا لعاب شامل کیا۔ قمیض کیوں پہنائی؟ جب اللہ کے رسول کے چچا کو اریسٹ کر کے لایا گیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قد بہت اونچا تھا، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے قداور تھے، دور سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ لمبی گردن جو نظر آ رہی ہے عمر ہو گئے۔ اسی طرح رئیس المنافقین، اس کا قد بھی بہت تھا، تو اس نے قمیض پہنائی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہا؟ اس کو ابھی بدلہ میں دے دو، یہ کہیں قیامت کو تقاضا نہ کر لے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم دل اللہ نے دیا، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ 70 سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کریں، اس کو معاف کرتے تو میں استغفار ضرور کرتا۔ 10واں ایک پیغام قرآن مجید نے دیا ہے، اور بڑے کمال کا پیغام دیا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آپ جسمانی کمزور ہیں، مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے درجات مل جائیں، نیت خالص کر لیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کر لیں، اجر اتنا ہی پائیں گے جتنا کروڑوں روپے دینے والے پائیں گے۔ سبق درہم علی 100,000 درہم، 1,00,000 درہم دینے والا بھی تھا، ایک شخص نے 1 درہم لا کے دے دیا۔ فرمائی 1 درہم 1,00,000 درہم پہ سبقت لے گیا ہے، اس کے پاس تو اور بھی 1,00,000 تھے، اس کے گھر میں تو تھے ہی 2 درہم، 1 اٹھا کے اس نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اللہ حجم کو نہیں دیکھتے، دل کو دیکھتے ہیں۔ اور صحابی نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو پھر کس چیز کا صدقہ کرو گے؟ فرمایا انی اتصدق بعرضی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، مجھے کوئی گالی دے، مجھے کچھ مرضی کہہ دے، میں نے اسے معاف کیا۔ فرمایا اس سے پیارا صدقہ کیا ہو سکتا۔ جب غنیمت تقسیم ہونے لگی، بدر میں اللہ نے کامیابی دی، وہ مدینے میں جو تھے اللہ کے رسول کی اجازت سے رہے تھے، جتنا انہوں نے تیر تلوار مار کے
لڑائی کر کے ان کو غنیمت ملی اتنی غنیمت ان کو بھی ملی۔ فرمایا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں جس پہاڑی پہ چڑھ رہے ہو، وادی میں اتر رہے ہو۔ کہا اللہ کیسے وہم فی المدینہ، مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں، وہ کیسے؟ فرمایا حبسہم العذر، وہ تو کسی عذر کی وجہ سے وہاں ہیں، اگر نہ ان کے بھی جی چاہتے تھے وہ تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ نیت جب انسان کی ٹھیک ہو جائے تو پھر اللہ نیت پہ ہی اجر کو جاری کر دیتے ہیں۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ بندے کی نیت کے مطابق اجر کو ثابت کر دیتے ہیں۔ پھر انسان عمل کرتا ہے تو پھر تو اس کی بڑھوتیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے ارادے کی توفیق دے، اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہ کام کروائے جس سے اللہ ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔